بھارت کے ساتھ جنگ کا خطرہ ٹلا نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا بھارت کے ساتھ ایک اور جنگ کا خطرہ تھا، مئی کی جنگ کے فوری بعد امکان تھا۔ امریکی صدر نے مداخلت کر کے جنگ بند کروائیں۔ بھارت کے خلاف ہماری فتح کے سرٹیفکیٹس امریکہ دے رہا ہے، مودی کچھ بھی نہیں بول رہا۔ امریکہ کے حوالے سے فیلڈ مارشل کا کردار بہت اہم ہے۔ ہم طالبان سے متعلق کافی عرصے سے شور مچا رہے ہیں۔ بھارت اپنی خفت مٹانے کے لیے افغانستان کے ذریعے ہمیں متاثر کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کی طالبان کے حوالے سے پالیسی غلط رہی۔ پراکسی وار میں اب شدت آئی ہے۔ پراکسی وار 80 کی دہائی میں شروع ہوئی۔ پراکسی وار ماڈرن وارفیئر کا ایک ٹول ہے۔ پاکستان میں پراکسی وار کبھی ختم نہیں ہوئی، دہائیوں سے چل رہی ہے۔ مودی سرکار کی عالمی سطح پر جگ ہنسائی۔ دبئی ایئر شو کے دوران بھارتی تیجس لڑاکا طیارہ گر کر تباہ، ونگ کمانڈر وکرم سنگھ ہلاک ہو گیا۔ بھارتی ایئر فورس نے بھی پائلٹ کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ بیان میں کہا کہ پائلٹ کو ایجیکٹ ہونے کا موقع نہیں ملا۔ حادثے کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات شروع کی جائیں گی۔ حادثے کے بعد دبئی ایئر شو کو روک دیا گیا۔ تیجس کی تباہی نے بھارت میں دفاعی ساز و سامان میں کرپشن بے نقاب کر دی۔ بھارتی ایئر چیف اے پی سنگھ کچھ عرصہ قبل دفاعی معاہدوں میں بدعنوانی اور نااہلی کا پردہ چاک کر چکے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق تیجس طیارے کا یہ دوسرا بڑا حادثہ ہے۔ اس سے قبل 2024 میں جیسلمیر میں بھارتی تیجس طیارہ گر کر تباہ ہوا تھا۔ طیارہ حادثے کے بعد تیجس طیارہ بنانے والی کمپنی کے شیئرز گر گئے۔ ہندوستان ایروناٹکس کے شیئرز میں 2.62% کمی آ گئی۔ فیصل آباد میں ہولناک سانحہ، کیمیکل فیکٹری میں گیس لیکیج سے دھماکہ، عمارت زمیں بوس ہونے سے 20 افراد جاں بحق، مرنے والوں میں بچے بھی شامل۔ دھماکے کی شدت سے ارد گرد کی چھتیں گر گئیں۔ فیکٹری 25 سال سے موجود تھی، آس پاس کے گھر بعد میں بنے۔ واقعے کی انکوائری کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل۔ فیکٹری مالک اور مینیجر سمیت 4 ملزم گرفتار۔ کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے کہا کہ زیادہ جانی نقصان فیکٹری سے ملحقہ گھروں کے رہائشیوں کا ہوا۔ صبح سویرے کئی زندگیوں کی شام، فیکٹری گھری تو موت نے ایک پل کی بھی مہلت نہ دی۔ فیکٹری سے ملحقہ گھر میں سوئے خاندان پر قیامت گزر گئی۔ 6 بچے، ایک خاتون جاں بحق، زخمیوں میں 4 کی حالت تشویشناک۔ دھماکے میں شمس آباد کے 2 بھائی وقاص اور سائم بھی جان سے گئے۔ دھماکے میں الیکٹریکل انجینئر اپنے 3 بیٹوں سمیت موت کی آغوش میں چلا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اظہار افسوس، سانحے کی رپورٹ طلب۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی بھی غمزدہ خاندانوں سے تعزیت۔ پنجاب میں الیکشن کا ماحول، لاہور سمیت 13 حلقوں میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ کل ہوگی۔ میاں اظہر کے انتقال سے خالی لاہور کی نشست NA 129 توجہ کا مرکز۔ مجموعی طور پر قومی اسمبلی کے 6 اور صوبائی اسمبلی کے 7 حلقوں میں ووٹ پڑیں گے۔ ہری پور کا ایک حلقہ بھی شامل۔ انتخابی مہم رات 12 بجے ختم ہو گئی۔ وفاقی حکومت نے سول آرم فورسز کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ پاک آرمی اور سول آرم فورسز بطور کوئک ری ایکشن فورس تعینات ہوں گی۔ انتخابی بے ضابطگی کی خلاف ورزی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن کے سامنے پیش نہ ہوئے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان باجا کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سہیل آفریدی کے وکیل کمیشن کے سامنے پیش، بولے ایک ہی وقت میں وزیر اعلیٰ KP کو 2 جگہ طلب کیا گیا ہے، وہ اجلاس میں مصروف ہیں، حاضری سے استثناء دیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے سماعت کے بعد ضابطہ اخلاق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے الیکشن کمیشن کی جانب سے طلب کرنے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر انس ثناء اللہ کو بھی نوٹس، جواب طلب۔ امیدوار NH96 میں فیصل آباد بلال چودھری نے 50,000 جرمانہ جمع نہ کروایا، معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیا گیا۔ اویس لغاری اور حذیفہ رحمان کو بھی نوٹس جاری۔ نومبر میں کچھ ہونا ہے، دسمبر میں بہت کچھ ہونا ہے۔ مریم نواز کی ذمہ داری ہے کہ وہ میرے خط کا جواب دیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی میڈیا سے گفتگو، کہا مریم نواز کے خط کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں۔ میرے صوبے میں اس وقت سنجیدہ مسائل ہیں، دہشت گردوں کے لیے ہمارے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں۔ PGM دور میں TTP کو واپس لا کر بسایا گیا۔ میں مذاکرات کا حامی ہوں، لیکن موجودہ حکومت سے بات کا کوئی فائدہ نہیں۔ NFC ایوارڈ اجلاس میں جاؤں گا، وفاق KP کے فنڈز جاری کرے۔
افغانستان سے تجارت دہشت گردی کو سپورٹ کرنے پر بند کی۔ افغانستان کی سرزمین مسلسل پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا، افغانستان نے پاکستان کے تاجر اور تجارت پر بھی حملے کیے۔ دہشت گردوں کی معاونت ختم نہ ہونے تک تجارت بند رہے گی۔ پاکستان اپنے شہریوں کی زندگی کی قیمت پر افغانستان کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتا۔ افغان رہنماؤں کے 4000 خودکش بمبار پاکستان بھیجنے کا اعلان ہمارے موقف کی سچائی بیان کرتا ہے۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی واشنگٹن ڈی سی پہنچ گئے۔ آج وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ ایشیا کپ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی ملاقات۔ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں صوبے میں امن و امان اور ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد کا جائزہ بھی لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق کراچی میں وفاقی ترقیاتی منصوبوں کے امور پر بھی گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات۔ ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ڈنمارک کے وزیر خارجہ لارس لوکے سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات برسلز میں انڈو پیسیفک فورم کی سائیڈ لائنز پر ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کا مثبت دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار، سرمایہ کاری، تجارت، گرین انرجی اور عوامی روابط کے فروغ کا اعادہ بھی کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نیدرلینڈ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ فون ویل سے بھی ملے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی برسلز میں سلووینین نائب وزیر اعظم ٹانیا فایون سے بھی ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سری لنکا کے نائب وزیر خارجہ اروند ہیما چندرا سے بھی ملاقات۔ پاکستان اور سری لنکا کے مابین برادرانہ تعلقات کے فروغ پر زور۔ آئین کی تشریح شفافیت، آزادی اور دیانت سے کی جائے گی۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان کا عدالت کے قیام کے بعد پہلا پیغام۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے کہا، بنیادی حقوق کا تحفظ آئینی عدالت کی اولین ترجیح ہے۔ آئینی عدالت کا قیام قومی آئینی جدوجہد کا ہم سنگ میل، قانون کی حکمرانی اور آئین پاکستان سے اجتماعی وابستگی کی تجدید ہے۔ آئینی عدالت کو نہایت حساس اور نازک ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ہر معاملہ آئین کی بالادستی اور انصاف کے اصولوں کے ساتھ نمٹایا جائے گا۔ میری خواہش ہے آئینی عدالت آئینی بالادستی کی محاذ اور عدل کی مضبوط علامت بنے۔ وفاقی آئینی عدالت نے اپنی ویب سائٹ لانچ کر دی۔ ویب سائٹ پر تمام معزز جج صاحبان کی پروفائل دستیاب۔ ویب سائٹ پر کاز لسٹ، فیصلے، ججز روسٹر اور عدالت سے متعلق اہم پیش رفت بھی دستیاب ہوں گی۔ وفاقی آئینی عدالت نے ریلوے اراضی پر تجاوزات اور قبضے کی رپورٹ طلب کر لی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے، افسران اے سی روم میں بیٹھے ہیں تو زمینوں پر قبضہ ہی ہوگا۔ ریلوے کی زمین پر کچی آبادیاں انڈسٹری اور گوٹھ بن گئے۔ قیام پاکستان کے وقت کتنی ٹرینیں چلتی تھیں، آج ریلوے کی ٹرینوں اور پٹریوں کی تعداد آدھی رہ گئی۔ دوسری جانب پاکستان ریلوے کی ملکیتی اراضی اور قبضہ شدہ اراضی کے سرکاری اعداد و شمار بھی سامنے آ گئے۔ 8458 ایکڑ ریلوے کی زمین پر نجی ادارے اور افراد قابض۔ ریلوے کی 3999 ایکڑ اراضی پر سرکاری ادارے قابض ہیں۔ ملک کی معاشی ترقی، آمدن میں اضافے اور صنعتی ترقی کے بغیر ممکن نہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت آسان کاروبار اور صنعتی ترقی سے متعلق کمیٹی کا پہلا اجلاس۔ کہا، کاروبار میں آسانی اور سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے اقدامات حکومت کی اولین ترجیح ہیں۔ نجی شعبے کی تجاویز صنعتی ترقی کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہیں۔ نجی شعبے کی سفارشات کا بغور جائزہ لیا جائے اور ان کو دیگر شعبوں کی تجاویز کے ساتھ ملا کر قومی پالیسی فریم ورک میں شامل کیا جائے۔ محکمہ تعلیم سندھ کا نیا سنگ میل، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے اسکول سے باہر ہر بچے کو ڈیجیٹل مائکرو اسکول میں لانا ہدف قرار دے دیا۔ کہا، ایکسلریٹڈ ڈیجیٹل لرننگ پروگرام کا مقصد 2000 دور دراز علاقوں میں معیاری تعلیم کی مساوی رسائی ہے۔ فیز 1 کے 100 اسکولوں میں واضح بہتری دیکھی گئی ہے۔ لڑکیاں تمام مضامین میں بہتر کارکردگی دکھا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے پرتگال کے سفیر مسٹر مینوئل فریڈرک کی ملاقات۔ ثقافت، تعلیم، سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ پرتگال کے سفیر کا سندھ میں سرمایہ کاری اور ثقافتی روابط بڑھانے پر اظہار دلچسپی۔
वज़ीर आला सिंध से अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के डायरेक्टर लैंड एंड वाटर डिवीजन मिस्टर ली फैंग ली की भी वफ़द के हमरा मुलाकात। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की सदारत 3 घंटे तवील परफॉर्मेंस रिव्यू इजलास। मरीम नवाज ने कहा सैलाब आने से पहले पेशगी इक़दाम ज़रूरी हैं, पानी की अरबून को बहाव के बचाव पर तवज्जो दी जाए। पंजाब का शोबा सेहत कामयाबियों की बुनियाद पर केस स्टडी की हैसियत रखता है। चाहते हैं हर मरीज को इंसुलिन घर पर मिले, लाइन में ना लगना पड़े। पंजाब की हर तहसील में 3 से 4 माह के अंदर सहूलत बाजार कायम हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फिलिपाइन के सफ़ीर डॉक्टर एमेनुअल फर्नांडिस से मुलाकात। सरमाकारी, मौसमियाती तब्दीली, दिफाई ताउन, अवामी रवाबित पर तफसीली तबादला ख्याल। फिलिपाइन और पंजाब के दरमियान इश्तराकी कार मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफाक। जमात इस्लामी का 3 रोज़ा मुल्की इज्तिमा आम लाहौर में जारी। मुल्क भर से लाखों शुरका की इज्तिमा में शिरकत। मीनार पाकिस्तान में आर्जी खैम बस्ती और शॉपिंग सेंटर्स कायम, अस्पताल और किड जोन भी बना दिए गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। कहा यह इज्तिमा इत्तेहाद की अलामत बन गया। हमने इस्लाम और जहाद को छोड़ा तो मगलूब हो गए। इस्तिस्ना लेने वालों सुन लो, सबको पेश होना पड़ेगा। दुनिया का कोई निज़ाम जुल्म पर नहीं चल सकता।